السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہبہ دل ناولز میں استقبال ہے۔ آج کے ناول کا عنوان ہے نیا سال نیا سجدہ۔ وہ رات جو تو تقدیر بدل گئی۔ نیا سال شروع ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے۔ شہر جگمگا رہا تھا، سڑکوں پر شور، آسمان پر روشنیوں کی بارش اور گھڑی کی سوئیاں جیسے سب کو جلدی میں دھکیل رہی تھی۔ مگر اس شور کے بیچ ایک چھت کے کونے میں ایک لڑکی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا نام ہیرا تھا۔ آنکھوں میں نمی، دل میں بوجھ اور ہاتھ میں ایک پرانا سا موبائل جس کے اسکرین پر بار بار ایک ہی پیغام آ رہا تھا، ہیپی نیو ایئر۔ ہیرا نے موبائل سائڈ پر رکھا اور آہستہ سے بولی، یا اللہ، اگر یہ نیا سال ہے تو مجھے نیا دل دے دے۔ یہ والا بہت ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹا ہوا سال۔ یہ سال ہیرا کے لیے آسان نہیں تھا۔ باپ کا انتقال، ماں کی بیماری، ذمہ داریاں جو عمر سے پہلے آ گئیں، کالج، نوکری، گھر، اسپتال اور ان سب کے بیچ خود ہیرا کہیں کھو گئی تھی۔ نمازیں قضا ہو گئی، دعائیں مختصر ہو گئی اور یقین بس نام کا رہ گیا تھا۔ وہ چھت کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور آسمان کو دیکھنے لگی۔ آتش بازی کے رنگ اس کے آنکھوں میں نہیں اتر رہے تھے۔ دل نے سوال کیا، یا اللہ، کیا واقعی نیا سال کچھ بدلتا ہے یا صرف کیلنڈر بدلتا ہے، زندگی نہیں؟ اذان یا پکار؟ اچانک دور سے ایک آواز آئی۔ نہ وہ میوزک کی تھی، نہ شور۔ قریب کی مسجد سے عشاء کے بعد کی نرم سی دعا ہوا میں گھل رہی تھی۔ ہیرا کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی جائے نماز کو دیکھا جو مہینوں سے یوں ہی پڑی تھی۔ وہ بڑبڑائی، یا اللہ، کیا اب بھی دیر نہیں ہوئی؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نیا سال، پہلا سجدہ۔ گھڑی نے 12 بجایا۔ شہر میں شور بڑھ گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے اور اسی لمحے ہیرا سجدے میں گر گئی۔ یہ عام سجدہ نہیں تھا، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی واپسی تھی۔ وہ رو رہی تھی، سانسیں کانپ رہی تھی۔ یا اللہ، میں تجھ سے دنیا نہیں مانگتی، میں بس خود کو واپس مانگتی ہوں۔ اگر تو راضی ہو جائے تو یہ نیا سال میرا سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔ زمین گیلی ہو گئی، آنسوؤں سے دل ہلکا ہو گیا۔ وہ ملاقات، اشارہ، نماز کے بعد ہیرا نے پہلی بار دل میں عجیب سا سکون محسوس کیا۔ اسی رات اسے ایک پیغام آیا، ایک انجان نمبر سے، صرف ایک جملہ، اللہ نے تمہارا سجدہ دیکھ لیا ہے، ہمت نہ ہارنا۔ ہیرا ساکت رہ گئی۔ یہ کون تھا؟ کیسے جانتا تھا؟ یا یہ محض اتفاق تھا؟ مگر دل نے گواہی دی، یہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہاں نیا لڑکی کا کردار واضح طور پر داخل ہو رہا ہے، جو آگے جا کر پوری کہانی کی روح بنے گا۔ نیا سال، نیا سجدہ۔ وہ لڑکی جو دعا بن کر آئی۔ رات گزر چکی تھی،
مگر ہیرا کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بار بار موبائل اٹھا کر اسی ایک جملے کو پڑھ رہی تھی، اللہ نے تمہارا سجدہ دیکھ لیا ہے، ہمت نہ ہارنا۔ دل عجیب سی کیفیت میں تھا۔ خوف بھی، سکون بھی اور ایک انجان سی امید بھی۔ وہ بڑبڑائی، یا اللہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یا تو نے ہی کسی کو ذریعہ بنایا ہے؟ خاموش صبح۔ فجر کی اذان سے کچھ پہلے ہیرا کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے خود کو ایک وسیع میدان میں دیکھا جہاں اندھیرا تھا، مگر دور کہیں ایک چراغ جل رہا تھا۔ چراغ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید دوپٹے میں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہیرا نے آواز دی، کون ہو تم؟ مگر جواب سے پہلے اذان کی آواز گونج اٹھی اور ہیرا کی آنکھ کھل گئی۔ دل بے اختیار بولا، یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ پہلی بار پھر سے فجر کئی مہینوں بعد ہیرا نے فجر ادا کی۔ سجدے میں جاتے ہوئے دل نے اعتراف کیا، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، خود پر بھروسہ کرتے کرتے، اب بس تو کافی ہے۔ نماز کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا، آج میں کسی سے بات نہیں چھپاؤں گی، نہ درد نہ تھکن۔ مدرسے کے دروازے پر ماں کی دوائی لینے کے لیے ہیرا کو محلے کے ایک فلاحی مرکز جانا تھا جو مسجد کے ساتھ تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ایک مانوس سی آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ ہیرا نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو خواب میں نظر آئی تھی، سفید دوپٹہ، پرسکون آنکھیں اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جیسے بہت کچھ دیکھ چکی ہو۔ میرا نام زینب ہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا، میں یہاں رضاکار ہوں۔ ہیرا کے دل میں کچھ لرز گیا۔ پہلی گفتگو۔ فارم بھرتے ہوئے زینب نے آہستہ سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آنکھوں میں بہت بوجھ ہے۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ پہچان تھی۔ ہیرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ دنوں سے خود کو ڈھونڈ رہی ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ زینب نے قلم رکھ دیا اور نرمی سے بولی، جو اللہ کو ڈھونڈ لے وہ خود کو بھی پا لیتا ہے۔ یہ جملہ ہیرا کے دل میں اتر گیا، بالکل اس پیغام کی طرح جو رات کو آیا تھا۔ راز کھلنے لگے۔ ہیرا نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کیا آپ نے کل رات کسی کو پیغام بھیجا تھا؟ زینب مسکرائی مگر انکار نہیں کیا۔ ہاں، میں نے بھی نیا سال سجدے میں گزارا تھا اور دعا میں کسی انجان بہن کا ذکر آیا جو ٹوٹ چکی تھی، وہ رک گئی۔ پھر دل میں آیا کہ شاید اللہ چاہتا ہے میں صرف دعا پر نہ رکوں۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زینب نے آہستہ سے کہا، میں بھی کبھی اسی طرح ٹوٹی تھی ہیرا، میری زندگی میں بھی ایک نیا سال آیا تھا جو خبر سے کم نہیں تھا۔
ہیرا نے اس کی طرف دیکھا، سانس روک کر کہا، یہ صرف تعارف نہیں تھا، یہ دو ٹوٹے دلوں کا اللہ کے نام پر جڑنا تھا۔ امید کی پہلی کرن۔ جانے سے پہلے زینب نے ہیرا کا ہاتھ تھاما۔ کل عصر کے بعد یہاں ایک چھوٹی سی مجلس ہے، صرف عورتوں کے لیے، آ جانا۔ کبھی کبھی اللہ جواب لوگوں کے ذریعے دیتا ہے۔ ہیرا نے سر ہلایا۔ دل نے پہلی بار کہا، شاید میں اکیلی نہیں ہوں۔ ہیرا کے ٹوٹنے اور عصر کے بعد مسجد کے ساتھ لگے چھوٹے سے کمرے میں خاموشی تھی، نہ کوئی سٹیج، نہ مائک، نہ لمبی تقریریں، بس چند عورتیں زمین پر بیٹھی تھیں اور درمیان میں ایک قرآن رکھا تھا۔ ہیرا دروازے پر رک گئی۔ دل نے کہا، واپس چلو، یہ سب تمہارے بس کا نہیں۔ مگر اسی لمحے زینب نے نگاہ اٹھائی اور مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ ہیرا کو اندر لے آئی۔ خاموش مجلس۔ زینب نے گفتگو شروع کی، مگر آواز بہت آہستہ تھی۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے چپ رہنا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، مگر صبر کا اصل مطلب ہے اللہ پر الزام نہ لگانا جب دل ٹوٹ رہا ہو۔ ہیرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ بات اس کے دل کے لیے تھی۔ زینب کا ماضی۔ مجلس کے اختتام پر لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے۔ ہیرا وہیں بیٹھی رہی۔ زینب نے پوچھا، کیا تم سننا چاہو گی میری کہانی؟ ہیرا نے سر ہلا دیا۔ زینب کی آواز بدل گئی، میرا نیا سال جیل کے دروازے پر شروع ہوا تھا۔ ہیرا چونک گئی۔ وہ دن میرے والد پر غلط الزام لگا تھا۔ ہم سب جانتے تھے وہ بے قصور ہیں۔ زینب نے آنکھیں بند کر لی، مگر عدالت نے ہماری نہیں سنی۔ امی صدمے میں چلی گئیں اور میں، اس کی آواز لرز گئی، میں اللہ سے ناراض ہو گئی۔ یہ اعتراف تھا بغاوت سے واپسی کا۔ میں نے کہا تھا، اگر اللہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ زینب نے آہستہ سے کہا۔ ہیرا کی سانس رک گئی۔ پھر ایک رات میں نے امی کو سجدے میں روتے دیکھا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، ہم اللہ کو آزماتے نہیں، اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ یہ جملہ زینب کی زندگی بدل گیا۔ ایمان کا پہلا قدم۔ اسی رات میں نے بھی سجدہ کیا، بغاوت کے ساتھ نہیں، قبولیت کے ساتھ۔ زینب مسکرائی۔ اور عجیب بات یہ ہے، ہیرا، اسی سجدے کے بعد دل کو سکون ملا، حالانکہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ ہیرا کا دل بھر آیا۔ ہیرا کا ٹوٹنا۔ خاموشی میں ہیرا بول پڑی، میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں، میں خود سے ناراض ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے نمازیں چھوڑ دی، دعاؤں کو ٹال دیا، اور اب ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے بھی مجھے
چھوڑ دیا ہو؟ زینب نے فوراً کہا، اللہ چھوڑتا نہیں ہے، ہم خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عمل کی پکار۔ زینب نے ہیرا کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھمایا۔ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، صرف 2 گھنٹے ہفتے میں، یتیم بچوں کے لیے کلاس۔ ہیرا گھبرا گئی۔ میں کیا سکھاؤں گی؟ زینب نے نرمی سے کہا، جو خود ٹوٹا ہو وہ ٹوٹوں کو بہتر سمجھتا ہے۔ قبولیت۔ اس رات ہیرا نے پہلی بار نماز کے بعد کوئی لمبی دعا نہیں مانگی، بس اتنا کہا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے قابل سمجھا ہے تو میں حاضر ہوں۔ دل میں عجیب سی ہلچل تھی، ڈر بھی اور سکون بھی۔ صبح ذرا مختلف، نہ کوئی خاص خوشی، نہ کوئی بڑا ارادہ، بس دل میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ۔ ہیرا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سادہ سا دوپٹہ، آنکھوں میں تھکن اور دل میں سوال، کیا میں واقعی اس قابل ہوں؟ اسی لمحے زینب کا پیغام آیا، اللہ نیت دیکھتا ہے، قابلیت نہیں، بس آ جانا۔ ہیرا نے گہری سانس لی اور دروازہ بند کر کے نکل گئی۔ وہ کمرہ یتیم بچوں کی کلاس مسجد کے پچھلے حصے میں تھی۔ کمرہ پرانا تھا، دیواروں پر نمی کے نشان، مگر بچوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ جیسے ہی ہیرا اندر داخل ہوئی، کئی آنکھیں اس پر ٹک گئیں۔ کوئی مسکرایا، کوئی سہم گیا۔ ایک ننھا سا بچہ چپ چاپ کونے میں بیٹھا تھا۔ وہ بچہ، ہیرا نے اس کے پاس جا کر پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، بس آہستہ سے بولا، میرا نام عامر ہے۔ میری امی کہتی تھیں کہ اللہ یتیموں کے قریب ہوتا ہے۔ یہ جملہ ہیرا کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی، اس کی بیماری، اس کی خاموش دعائیں۔ ہیرا نے بچوں کے سامنے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر پوچھا، کیا آپ سب جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بچی بولی، مطلب ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ عامر نے آہستہ سے کہا، مطلب اگر کوئی ہمیں چھوڑ دے تو بھی اللہ نہیں چھوڑتا؟ ہیرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ سبق نہیں تھا، یہ یاد دہانی تھی۔ کلاس کے بعد عامر وہیں رکا۔ ہیرا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے جیب سے ایک پرانا سا کاغذ نکالا۔ اس پر ماں کی لکھی ہوئی دعا تھی۔ عامر بولا، امی نے کہا تھا جب بہت ڈر لگے تو یہ پڑھ لینا۔ اس کی آواز کانپ گئی، پر اب امی نہیں ہیں۔ ہیرا ضبط نہ کر سکی، وہ زمین پر بیٹھ گئی اور پہلی بار کسی یتیم بچی کے ساتھ کھل کر روئی۔ اسی لمحے ہیرا کے دل میں
ایک واضح سی آواز گونجی، اگر تو نے مجھے تھاما ہے تو میں کسی اور کو کیوں نہ تھاموں؟ اس نے عامر کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا، امی کی دعا کبھی مرتی نہیں اور آج سے تم اکیلے نہیں ہو، یہ وعدہ ہے۔ کسی انسان سے نہیں تھا، یہ اللہ سے تھا۔ رات کا سجدہ۔ اس رات ہیرا بہت دیر تک سجدے میں رہی۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں نے آج تجھے ایک بچے کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ اگر تو چاہے تو مجھے ذریعہ بنا لے، ورنہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ دل بھرا ہوا تھا مگر ہلکا۔ ہیرا جائے نماز پر بیٹھی تھی مگر دل بے چین تھا۔ عامر کی آنکھیں بار بار ذہن میں آ رہی تھی، وہ کاغذ، وہ ماں کی دعا اور وہ جملہ، پر اب امی نہیں ہے۔ ہیرا نے قرآن کھولا، نظر ایک آیت پر ٹھہر گئی، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ دل نے مان لیا، آزمائش آ رہی ہے۔ اگلے دن زینب نے ہیرا کو الگ بلایا، چہروں پر وہی سنجیدگی جو ہمیشہ کسی بڑی بات سے پہلے ہوتی ہے۔ ہیرا، تم جس بچے سے جڑ گئی ہو وہ عام کیس نہیں ہے۔ ہیرا کا دل ڈوب گیا۔ زینب نے آہستہ سے کہا، عامر کی ماں ایک حادثے میں نہیں مری تھی، وہ رک گئی، وہ خودکشی تھی۔ لفظ کمرے میں گر کر ٹوٹ گیا۔ ہیرا کی سانس رک گئی۔ قرض، تنہائی اور بے سہارا پن، اس نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ خوف کی دستک۔ عامر کے رشتہ دار اب اسے لینے آنا چاہتے ہیں، زینب نے کہا، مگر وہ لوگ اس بچے کو مزدوری پر لگانا چاہتے ہیں۔ ہیرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اور تم؟ زینب نے سوال کیا۔ اگر تم نے مداخلت کی تو تم پر ذمہ داری آ جائے گی، قانونی، مالی، سب۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان اور خوف آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ٹوٹتا حوصلہ۔ اس رات ہیرا پہلی بار سجدے میں خاموش رہی، نہ دعا، نہ الفاظ، بس آنسو۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں کہاں تک لڑوں؟ دل نے کہا، پیچھے ہٹ جا، یہ تمہارا بوجھ نہیں۔ ماں کی آواز۔ اس خاموشی میں ماں کی کمزور سی آواز یاد آ گئی۔ بیٹا، جب اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہیرا کے ہونٹ کانپ گئے۔ فیصلہ۔ اگلی صبح ہیرا نے زینب سے کہا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ زینب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں جانتی ہوں، میں یہ بوجھ اکیلی نہیں اٹھا سکتی، مگر اللہ کے ساتھ کوئی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ خود سپردگی تھی۔ پہلا قدم۔ ہیرا نے قانونی مدد کے لیے
فلاحی دفتر کا رخ کیا۔ فارم، سوالات اور طویل خاموش انتظار۔ ایک افسر نے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے آپ کیا ذمہ داری اٹھا رہی ہیں؟ ہیرا نے آہستہ کہا، جی، مگر اگر میں نے نہیں اٹھائی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آخری منظر۔ اس رات ہیرا نے عامر کے کاغذ کو سینے سے لگا کر دعا کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے اس بچے کے لیے چنا ہے تو مجھے مضبوط بنا دے، اور اگر نہیں تو اس کے لیے مجھ سے بہتر کوئی ذریعہ بھیج دے۔ یہ دعا لرز رہی تھی مگر ایمان کھڑا تھا۔ عدالت کا کمرہ سرد تھا، دیوار بے جان اور فضا سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہیرا لکڑی کے بینچ پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں عامر کی وہی پرانی دعا والی پرچی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا، اب بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جا، مگر پاؤں جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ سوالوں کی بارش۔ جج نے فائل بند کی اور نظریں اٹھا کر پوچھا، کہ آپ جانتی ہیں یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ وقتی ہمدردی نہیں، یہ پوری زندگی بدلنے والا فیصلہ ہے۔ کمرے میں سناٹا چھایا گیا۔ ہیرا نے آہستہ سے سر اٹھایا، جی، میں جانتی ہوں۔ آواز لرزی مگر الفاظ نہیں۔ مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ معاشرے کی آواز۔ باہر راہداری میں سرگوشیاں تھیں۔ اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی فلم نہیں۔ یہ آوازیں دل کو کاٹتی تھیں۔ ہیرا نے نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، لوگوں کی باتوں سے بچا لے، بس اپنے فیصلے پر قائم رکھ۔ عامر کا خوف ایک کونے میں۔ عامر خاموش بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں دروازے پر جمی تھی۔ ہیرا نے اسے دیکھ کر سوچا، اگر میں ہار گئی تو یہ بچہ کس در پر جائے گا؟ عامر نے آہستہ سے پوچھا، آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گی؟ یہ سوال کس عدالت کا نہیں تھا، یہ ایمان کا تھا۔ جواب۔ ہیرا اس کے پاس بیٹھی اور پہلی بار کسی بڑے وعدے کے بغیر کہا، میں وعدہ نہیں کر سکتی کہ سب آسان ہوگا۔ عامر کی آنکھوں میں خوف بڑھ گیا، مگر میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جب تک اللہ ساتھ ہے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ عامر نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ فیصلہ سنایا گیا۔ کچھ دیر بعد جج نے فیصلہ سنایا، عدالت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بچے کا مفاد اس وقت اس میں ہے کہ اسے اس کی سرپرستی میں رکھا جائے۔ ہیرا کے کانوں میں الفاظ دھندلا گئے۔ صرف ایک جملہ صاف سنائی دیا کہ عارضی سرپرستی منظور کی جاتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رات کو ہیرا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ عامر سو چکا تھا۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور بہت دیر تک خاموش سجدے میں رہی۔ نہ شکر کے الفاظ، نہ فخر، بس ایک احساس، یا اللہ، تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ زینب کی خاموش موجودگی۔ کمرے کے دروازے پر زینب کھڑی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ کبھی کبھی خاموش ساتھ سب سے بڑی مدد ہوتا ہے۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر بوندیں جیسے کوئی آہستہ آہستہ دستک دے رہی ہو۔ ہیرا چولہے کے پاس بیٹھی سادہ سا کھانا پکا رہی تھی۔ عامر خاموش تھا، غیر معمولی حد تک خاموش۔ وہ خوش خواہش کھانا رکھتے ہوئے بولی۔ ہیرا نے پوچھا، آج کچھ کہنا ہے؟ عامر نے سر ہلایا، پھر رک گیا۔ آپی، اسکول میں ایک مقابلہ ہے۔ ہیرا نے مسکرا کر کہا، ماشاء اللہ، کیا مقابلہ ہے؟ عامر کی آواز دھیمی ہو گئی، قرآن حفظ کا۔ یہ سنتے ہی ہیرا کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر عامر نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لیے ایک اچھا قرآن چاہیے۔ جملہ ادھورا رہ گیا۔ ماں جیسا خوف۔ ہیرا نے مسکراہٹ برقرار رکھی، مگر دل بیٹھ سا گیا۔ وہ جانتی تھی ایک اچھا بڑا قرآن اس وقت ممکن نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، ہم دعا کریں گے، ٹھیک ہے؟ مگر اندر ہی اندر وہ ٹوٹ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عورت صرف خود کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے کمزور پڑتی ہے۔ خاموش دعا۔ اس رات ہیرا نے عامر کو سلام کیا، چراغ مدھم کیا۔ سجدے میں جا کر اس نے کوئی واضح دعا نہیں مانگی، بس اتنا کہا، یا اللہ، اگر تو نے مناسب سمجھا تو اس بچے کی خواہش خود پوری کر دینا۔ یہ دعا نہیں تھی، یہ سپردگی تھی۔ وہ پارسل۔ اگلے دوپہر دروازے پر ایک پارسل رکھا تھا، نہ بھیجنے والے کا نام، نہ کوئی پیغام۔ ہیرا نے کانپتے ہاتھوں سے پیکٹ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت سا قرآن تھا، سفید جلد، سنہری حاشیے اور بچوں کے لیے آسان رسم الخط۔ ہیرا کی سانس رک گئی۔ عامر کی آنکھیں۔ عامر نے قرآن دیکھا تو جیسے وقت تھم گیا۔ وہ خاموشی سے قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، آپی،
امی نے کہا تھا اللہ دیر کرتا ہے اندھیر نہیں۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شکر کا لمحہ۔ اس رات ہیرا نے پہلی بار اللہ سے سوال نہیں کیا، بس شکر ادا کیا۔ یا اللہ تو واقعی بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ دل مطمئن تھا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مقابلے کا دن، عامر کا کانپتا ہوا دل اور وہ لمحہ جب قرآن گواہی دے گا۔ آپ تمام کو اگر ویڈیو اچھی لگتی